अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 सूरत शुहरा की आयत नंबर 61 ता 86 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा तराअल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کرو اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا، اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، نہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے۔ وعدہ الہی پر کامل بھروسہ ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، اور اس کے 12 حصے نمودار ہوئے، اور ان کے درمیان خشک رہیں، یعنی فرعون اور فرعونیوں کو، تاں کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے جو ان کے لیے دریا میں بقدرت الہی پیدا ہوئے تھے، دریا سے سلامت نکال کر، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اس طرح کہ جب بنی اسرائیل کل کے کل دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، تو دریا بحکم الہی مل گیا اور مثل سابق ہو گیا، اور فرعون اپنی قوم کے ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یعنی اہل مصر میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور حزقیل جن کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور فرعون کی چچا زاد تھے، اور مریم جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا کہ اس نے کافروں کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا، مومنین پر جنہیں غرق سے نجات دی، یعنی مشرکین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کا سوال فرمانا اس لیے تھا کہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوجتے ہیں وہ کسی طرح اس کے مستحق نہیں۔ جب یہ کچھ نہیں تو انہیں تم نے معبود کس طرح قرار دیا کہ نہ یہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کا پوجا جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ میرا رب ہے، میرا کارساز ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ مستحق عبادت ہے، اس کے اوصاف یہ ہیں: نیست
سے ہست فرمایا اور اپنی طاعت کے لیے بنایا، آداب خلق کی جیسی کہ سابق میں ہدایت فرما چکا ہے، مسالہ دین و دنیا کی، اور میرا روزی دینے والا اور میرا روزی دینے والا ہے، میرے امراض دور کرتا ہے۔ ابن عطا نے کہا معنی یہ ہے کہ جب میں خلق کی دید سے بیمار ہوتا ہوں تو مشاہدہ حق سے مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ موت اور حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے، ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے اور امت کے لیے طلب مغفرت کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صفات الہیہ کو بیان کرنا اپنی قوم پر اقامت حجت ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کے یہ صفات ہوں۔ حکم سے یا علم مراد ہے یا حکمت یا نبوت، یعنی انبیاء علیہ السلام اور آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی ان امتوں میں جو میرے بعد آئیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ تمام اہل ادیان ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں، جنہیں تو جنت عطا فرمائے گا توبہ و ایمان عطا فرما کر۔ اور یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی کہ وقت مفارقت آپ کے والد نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، جب ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برت میں ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لی ابیہ الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا کروں گا کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے اوپر، آپ کے پاس ایک بہت عظیم موقع ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک اور اچھا موقع ہے کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور وہ آپ کو قرآن پاک کے اس عظیم کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ یہ پروگرام خود بھی دیکھیں، پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کے اندر اس کے تذکرے کریں، اپنے دوست عزیز و اقارب کو اس کی طرف ترغیب دیں، تبلیغ کریں، ان کو اس کی طرف ضرور راغب کریں کہ تاکہ وہ یہ پروگرام دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔